اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 112 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام، اگرچہ یہ مکرر حدیث ہے، اس مفہوم کی حدیث شریف پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس حدیث شریف کے آخر میں ایک دو باتیں نئی ہیں، اس لیے اس حدیث کو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم فضل بن دکین نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی، انہوں نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فتح مکہ کے سال خزاں نے اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جس کو بنو لیس نے قتل کیا تھا، ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مکہ سے قتل کو یا فرمایا فیل کو یعنی ہاتھی کو روک دیا ہے۔ اس میں ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہے، یعنی ان دونوں میں سے کیا لفظ ارشاد فرمایا، اور ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو مسلط کر دیا ہے، یعنی غالب کر دیا ہے۔ بے شک مکہ المکرمہ میں قتل کرنا مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ سنو، بے شک یہ میرے لیے دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا تھا، اور بے شک وہ اس ساعت میں حرام ہے۔ اس کے کانٹے کاٹے جائیں گے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے، اور نہ اس کی گری ہوئی کوئی چیز اٹھائی جائے گی اعلان کرنے والے کے سوا، اور کسی کے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بس جس شخص کا کوئی مقتول قتل کیا گیا ہے اس کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، یا تو اس کو دیت دی جائے یا مقتول کے اہل قصاص لے لیں۔ پھر اہل یمن سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لیے لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو فلاں کے لیے لکھ دو۔ پھر قریش کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سوا اذخر کے، کیونکہ ہم اس کو اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سوا اذخر کے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے پہلے حصے کی تشریح پچھلی حدیث کے اندر گزر چکی ہے۔ آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ہے وہ اس کا ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل پہ جا کے وہاں پہ تفصیل سے اس کے پہلے حصے کی تفصیل کو سن سکتے ہیں۔ اسی طرح لقطے کے بارے میں اس حدیث شریف کے اندر آیا تو لقطے کے اوپر بھی، گری پڑی چیز کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، اس کا بھی سکرین شاٹ جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کے اوپر جا کے اس کو آپ تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا کریم سے ایک شخص نے جو یمن سے تھا اس نے کہا کہ اس خطبے کو میرے لیے لکھ دیں، تو حضور نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ خطبہ لکھ دیا جائے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کی باتوں کو، حدیث شریف کو لکھنا یہ جائز ہے، کیونکہ احادیث شریف ملتی ہیں جس میں پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی، جیسے کہ اس صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتا تھا، قریش نے مجھے کہا تم حضور کی ہر بات کو لکھتے ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، تو تم حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں چھوڑا، تو آپ نے بتایا کہ قریش نے مجھے منع کیا ہے۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، جب میں جلال میں ہوتا ہوں اس وقت بھی میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی اور حق کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہ ناسخ ہیں پہلے حکم کی، لہذا حدیث کو لکھنا کتابوں کی شکل کے اندر نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔
اس حدیث شریف کے آخری حصے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر، اس کو کاٹنے کی اجازت دے دی جائے۔ اذخر یہ ایک خوشبودار بوٹی ہے جسے اہل عرب جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے اور قبرستان میں بھی رکھتے تھے۔ جب اس کی اجازت مانگی گئی تو آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر، اس بوٹی کو کاٹنے کی اجازت دے دی۔ خواتین و حضرات، اس سے ثابت ہوا کہ اہل عرب جو ہیں، مسلمان جو ہے، وہ قبروں کے اوپر جو ہے وہ تر و تازہ یہ جو بوٹی تھی یا جو پودا تھا اذخر، یہ جو گھاس تھی، اس کو رکھا کرتے تھے۔ لہذا آج کوئی مسلمان قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے اگر تر و تازہ شاخیں رکھ دے یا پھول رکھ دے تو یہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم کو اپنے جھولی کے اندر ڈالنے والی بات ہے، اور اہل قبر کے لیے یقیناً جو ہے یہ رحمت، مغفرت، بخشش اور تسکین کا باعث بنے گا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔